عبادت کا جو جسد ہے، جو جسم ہے، جو نظر آتا ہے، وہ ہے اطاعت۔ اطاعت کے ضمن میں یوں سمجھیے جیسے الجبرا کے فارمولے ہوتے ہیں، ان فارمولوں کے طریقے سے ایک بات نوٹ کر لیجئے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے خالق کی معصیت لازم آتی ہے۔ آپ کے والدین وہ بھی مخلوق ہیں، وہ اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے نہیں مانیں گے آپ، حالانکہ ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، فرما برداری اچھی بات ہے، ان کی خدمت کرو، لیکن نہیں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیں گے تو نہیں مانا جائے گا۔ آپ کے اساتذہ ہوں، آپ کے بزرگ ہوں، آپ کے حاکم ہوں، کسے باشد، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اطاعت مطلق صرف اللہ کے لیے، باقی سب کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے تابع ہوگی، اللہ کی اطاعت کے دائرے کے اندر ہوگی، جس سے اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹتا ہو، اللہ کی شریعت کا کوئی حکم جو ہے پامال نہ ہوتا ہو، تب تو اطاعت کی جائے گی۔ ورنہ اگر کسی کے بھی کسی حکم سے، وہ حاکم ہو، وہ آپ کے استاذ ہوں، وہ آپ کے والدین ہوں، بڑے ہوں، بزرگ ہوں، خاندان کے لوگ ہوں، کوئی ہو، اگر آپ نے ان کی بات مان لی، ایسی بات کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نفی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی جو ہے اس کے اندر نفی ہو گئی، تو پھر یہ شرک ہو جائے گا، شرک فی الاطاعت۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے کے اندر اطاعت کر دو گے کوئی حرج نہیں۔ انسان کی اجتماعی زندگی کا ہائیسٹ لیول جو ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ، ریاست، اور ریاست کا اہم ترین مسئلہ حاکمیت۔ توحید فی العبادت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں اللہ کے حکم کے سوا کوئی حکم کسی کا نہ چلے۔ اگر اللہ کے حکم کے ساتھ کوئی اور حکم بھی شامل ہو گیا، یہ شرک فی الاطاعت ہو جائے گا۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی اور کو حکومت کا اور حاکمیت کا حق حاصل نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وہ اپنے حکم اور حاکمیت کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، 2 مرتبہ سورہ حدید کے اندر آیا ہے۔ الملک القدوس، وہ بادشاہ ہے اور پاک ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہی بھی اسی کے لیے ہے، حمد بھی اسی کے لیے ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ اب اس کے خلاف کیا ہے؟ شرک۔ کوئی فرعون بیٹھ جائے، الیس لی ملک مصر، میرے ہاتھ میں ہے حکومت، میں حاکم مطلق ہوں، میرا حکم چلے گا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا نا۔ اسی لیے قرآن میں آیا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا رب ہوں بڑا، میرا حکم ماننا پڑے گا۔ کوئی نمرود بیٹھ گیا، حضرت ابراہیم سے جس کا بھی آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں مناظرہ بھی ہوا، نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا۔ وہ خدائی کیا ہے؟ یہی کہ ہمارا اختیار مطلق ہے، ہم جو چاہیں کریں۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا یورپ کی ہسٹری میں دی ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے جو حقوق اور اختیارات ہیں وہ خدائی اختیارات ہوتے ہیں۔ ڈیوائن رائٹس آف کنگز، کنگز کے اختیارات کو جو ہے، بادشاہوں کے اختیارات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، وہ تو اس سے باوراء ہیں، بلند ہیں کہ ان کے اختیارات کو چیلنج کیا جا سکے۔ ڈیوائن رائٹس، یہ ڈیوائن رائٹس آف کنگز۔ اب آج اس شرک نے کیا شکل بدلی ہے؟ آج کوئی فرعون نہیں ہے، آج کوئی نمرود نہیں ہے، لیکن جمہوریت جو اس دور کی نیلم پری ہے، پوری دنیا کی محبوبہ، معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر تو کوئی نظام ہے ہی نہیں۔ اس کا اصل الاصول کیا ہے؟ ساورنٹی آف دی پیپل، حاکمیت انسانوں کے ہاتھ میں۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا شرک۔ ان الحکم الا للہ، یہ توحید، اور ہم حاکم خود ہیں، بدترین شرک۔ آج کتنے موحدین ہیں کہ جو اس شرک کو جانتے ہو؟ خدا کے سوا کسی اور کی حاکمیت ماننا، ان الحکم الا للہ کی نفی۔ یہی وجہ ہے ان کا قول کیا ہے؟
ہماری پارلیمنٹ ہے، وہ فیصلہ کر سکتی ہے ہومو سیکسول میرجز ہم لائسنس کر دیں گے، ہم اجازت دے دیں گے، ہمارا اختیار ہے۔ ہمیں یہ نہیں پوچھنا کہ خدا کیا کہتا ہے، نہ عیسائیت سے پوچھنا، نہ یہودیت سے، نہ اسلام سے، کسی سے نہیں۔ ہم بیٹھے ہیں نا ساورن، وی آر ساورن، ہمارے پاس اختیار ہے، ہمیں منتخب کر لیا ہے تمام عوام نے۔ عوام کی حاکمیت اب ہماری حاکمیت کی شکل میں آ گئی ہے، عوام نے اپنی حاکمیت ہمیں ڈیلیگیٹ کر دی ہے، ہمیں منتخب کر کے وہ ڈیلیگیٹ ہمیں کر دی ہے، ہم حاکم ہیں، جو چاہے فیصلہ کریں۔ چنانچہ آج آپ کو معلوم ہے جدید ترین ممالک کے اندر گے میرجز، ہومو سیکسول میرجز، دو عورتوں کے درمیان شادی، دو مردوں کے درمیان شادی ہو رہی، جو چاہے کریں۔ شراب کو چاہیں تو حرام کر دیں، شراب کو چاہیں تو حلال کر دیں۔ امریکہ میں پروہیبیشن ایکٹ جو ہے 1930s کے اندر نافذ کیا گیا، بہت سے جو ہے فیکٹس اینڈ فگرز آ گئے، اتنے جو ہے حادثے ہو جاتے ہیں شراب کے نشے کی وجہ سے، اور راز جو ہیں بڑی بڑی پارٹیاں ہو رہی ہیں شراب کے نشے میں دھت ہو کر، کسی سفیر نے کوئی بات اگل دی، کسی وزیر نے کوئی راز جو ہے وہ فاش کر دیا، تو یہ تو بڑے بڑے غلط کام ہو جاتے ہیں شراب سے۔ شراب کو بند کرو، وہ شراب کا پروہیبیشن ایکٹ پاس ہو گیا، لیکن اس کے بعد وہ چھٹتی نہیں ہے، منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی عادت پکی تھی، انہی لوگوں نے دوبارہ کہہ دیا نہیں جائز ہے جی، کھولو اس کو حرام نہیں ہم کر سکتے۔ نہیں، اختیار بند کرنے کا بھی ہمارا ہے، کھولنے کا بھی ہمارا ہے۔ وی ڈونٹ نو اینی گاڈ کہ اس کے فیصلے سے ہوگا کہ اس نے کسی شے کو حلال کیا یا حرام کیا ہے، اس سے ہمارے بحث ہی نہیں ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا کہا ہوگا اللہ نے، بیع کو حلال کیا اللہ نے اور ربا کو حرام کیا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ قرآن مجید میں آیت پڑھو اور تلاوت کر کے اس کا ثواب لے لو۔ باقی یہ کہ ہمارا تو آپ نے ابھی سنا، پاکستان کی سب سے اونچی عدالت کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں، کوئی شے حرام بھی ہو تو اگر وہ لوگوں کے لیے ضروری ہو تو ہمیں کرنی پڑے گی، وہ تو اس لیے ہمیں سے کوئی غرض ہی نہیں ہے حلال اور حرام سے۔ ہمیں تو اپنا نظام جو بھی دنیا کے مرورہ اصول ہیں، جو بھی دنیا میں پورا نظام چل رہا ہے، اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اپنے نظام کو چلانا ہے۔ لہذا ہمارے لیے یہ شراب کی، جو جوئے کی، جو اس کی سود کی بندش، اس کی کوئی معنی نہیں۔ تو اس کو اب آپ سمجھ لیجئے، اسی طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان اہل کتاب نے اپنے احبار اور رہبان کو بھی اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ اس میں بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت عدی ابن حاتم طائی جو بہت مشہور تھے، جن کی سخاوت کے بڑے داستانے ہیں، وہ عیسائی تھے، عیسائی قبیلے سے تھے، طے کا قبیلہ عیسائی تھا۔ تو ان کے بیٹے حضرت عدی ایمان لے آئے، انہوں نے حضور سے ڈرتے ڈرتے کہا حضور یہ قرآن کی یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی میرے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ہم نے تو انہیں کبھی رب قرار نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، جسے وہ کہہ دیں کہ حلال ہے تم حلال سمجھ لیتے ہو، جسے وہ کہہ دیں حرام ہے حرام سمجھ لیتے ہو، کہ جی ہاں ایسا تو ہے، یہ تو تم در حقیقت یہ رب تو بنا لیا تم نے انہیں۔ حلال اور حرام کا فیصلہ اللہ کرے گا، کسی اور کو فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے پوپ کے پاس دنیا میں عیسائی جو ہے سب سے زیادہ بڑی تعداد جو ہے عیسائیوں کی ہے، اور عیسائیوں میں میکسیمم نمبر جو ہے کیتھولکس کا ہے، اور کیتھولک عیسائیوں کے نزدیک پوپ جو ہے معصوم ہوتا ہے، انوسنٹ، پوپ سے خطا نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسماعیلیوں کا امام جو ہوتا ہے، اب اس وقت جو کریم آغا خان وہ امام ہے ان کا، وہ معصوم ہوتا ہے، اس سے خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے نبی معصوم ہوتے تھے، ایسے پوپ بھی معصوم ہے، اور جو ان کا امام ہے جو اسماعیلیوں کا وہ بھی معصوم ہے۔ لہذا پوپ جو حکم دے گا بس وہی شریعت کا حکم ہے۔ یہاں گویا کہ پوپ کو خدا بنا لیا گیا، جہاں اصول ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ الجبر کا فارمولہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے۔ جہاں خالق کی معصیت لازم نہیں آ رہی، مانو والدین کا کہنا مانو، اساتذہ کا مانو، بڑوں کا مانو، حاکموں کا مانو، سب کا مانو، آپ کا کوئی شیخ قبیلہ ہے اس کا کہنا مانو، بڑے بھائی کا مانو، لیکن اللہ کے حکم کے دائرے کے اندر۔
کہیں بھی اگر اس سے سوے منہ جو ہے تجاوز ہو گیا تو پھر آپ کے دو معبود ہو گئے کہ کچھ چیزوں میں آپ نے اللہ کو مطاع مطلق مانا ہے اور کسی معاملے میں آپ نے کسی اور کو مطاع مطلق مان لیا ہے. یہ شرک فی الاطاعت ہے جو گویا کہ شرک فی العبادت کا جز ہے.